رسول خیر ہے. کائنات کا کوئی بندہ شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. مہربانی صاحب، مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی صاحب. بندے کہتے ہیں جی کہ جی کوئی معصوم کا ارشاد اس بات. او میری جان اللہ تمہیں زندگی دے یار. اسی بارڈراں تے ڈیوٹیاں کردے سانو کرو سن لگ گئے. میرا خیال یہ سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. ہن گھراں دیاں گلاں چوکاں چ کرنیاں پہ گئی. جی ٹھیک ہے جی علی کی ولا. میرے اور آپ کے مذہب کا جو شناختی کارڈ ہے نا وہ مولا امام جعفر صادق. پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو. ہمارے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یہ فقرہ کہ ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ اس مولا کا نام ہے. شناختی کارڈ کا مطلب ہے ہماری پہچان. آپ کے بچے مزدوری روزگار کے لیے بیرون ملک یقیناً ہوں گے، ہوتے ہیں. میں یورپ کی بات نہیں کر رہا. یہ جو علاقہ ہے نا یو اے ای کا. جی بسم اللہ. جی رانا صاحب بسم اللہ. میں تو آخیا کو اگلا ذاکر دوروں لین گئے ہوئے نے. جی نہیں مہربانی جی رانا صاحب آگے. بہت مہربانی. اجازت ہے میں بات کروں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ہمارے چھٹے وارث سرکار صادق ہے نا. میرا خیال ہے بخدا اس وقت بڑا عجیب منظر ہوتا ہے جب رمضان کے مہینے میں افطاری سے تھوڑا پہلے ٹی وی پہ سکرین پہ اوپر والی نکر پہ لکھا ہوتا ہے افطار بمطابق فقہ جعفر. روزہ افطار بمطابق. تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں جب وہ افطار سے پہلے سکرین پہ لکھا شروع ہو جاتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ. پھر ان کے بچے جا کے ابیاں نو پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. مطلب یہ ہمارا جو ٹائٹل ہے نا جی ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ سرکار صادق ہے عالم. اچھا جو بات میں وقت زیادہ نہیں اگلے پروگراموں تک جانا تھوڑا جلدی میں بھی ہوں. بندے سوچتے ہیں کہ یار یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے. وہ دیکھیں ان کی سوچ بجا ہے. جسے فقہ جعفریہ کہتے ہو نا یہی فقہ اسلامی ہے، یہی فقہ حیدری ہے، یہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ حسینی ہے. نام مولا کا اس لیے لگ گیا کہ موقع محمد کے جتنا اس بیٹے کو ملا تھا یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اور کسی کو یہ موقع ملے. مسلمانوں کے یہ باتیں اگر کبھی کبھی شروع ہو جاتی ہیں تو سماعت فرما لیا کرو. مسلمانوں کے مشہور حکومتی سلسلے میں بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں. مشہور حکومتی سلسلے دو ہیں مشہور. ایک اموی سلسلہ، دوسرا ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اور میں غلطیاں کڈن والا مولوی نے تو سب پتہ ہے یار. مجلسوں کا فیض ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. بزرگ علماء کو آپ سنتے ہیں، جو سن چکے ہیں ان کے بھی ذہن میں بہت کچھ ہے. میں تو ویسے ہی سادہ رانا صاحب باتیں کرتا لو. جتنا عرصہ میں یہی میرا علاقہ ہے، میں کہڑا ویزا لو آ کے آیا. کبھی آج تک میں نے کہا کہ جناب آج میں نئی بات کرنے لگا ہوں اور یہ بات آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی ہو. بندے کہتے ہیں لیکن میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں نویں کرن لگا.
ہاں جو بندہ کہے نا آج میں نویں سنان لگا اسے اتنا ضرور پوچھنا ایک گڈی چ جناب تے بڑی ڈگری ہے اے 5-7 ڈگریاں میں کر لیاں نے صرف کپڑے تھوڑے پائے چلو کوئی تو سواد لے گا جی بسم اللہ لہٰذا میں جو بات کرتا ہوں انتہائی اعتماد کی بات کر رہا ہوں میں ایک رجسٹرڈ ادارے کا پڑھا ہوا ہوں جو بات میں کر ہاں بات یاد جی نمی گال سننی چاہی دی اس زید الحسن زیدی صاحب آزاد کشمیر لگے تو اتھے وہ بچے کو 8-7 قبلہ آج کوئی نمی گال سنا قبلہ بڑے درویش سادہ کیا کہنے زیدی صاحب ممبر تے آئے زید الحسن زیدی ممبر تے بیٹھتے ہی فرمائے انہیں صلوات پڑھو بندے آکے اللہم صلی علی محمد معلوم زید صاحب آکے نہیں بھائی کو نویں صلوات اور جب صلوات والے وہی ہیں پھر ذکر بھی وہی ہوتا رہے گا جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر پرانا نہیں ہوتا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں بات خیر لمبی نہ ہو جائے گفتگو مجھے کلوز کرنا چلیں لمبی باتیں چھوڑ کے میں بس جلدی جلدی بچوں کو بزرگوں کے ذہن میں بہت کچھ ہے بنو امیہ اور بنو بول پڑھو کو FIR ہو رہی بنو عباس یہ 2 سلسلے ہیں بنو عباس جو مشہور ہارون رشید مامون رشید موتز باللہ موتسم باللہ اللہ جانے اگوں پھر بلے ہی بلے یہ عباسی سلسلہ ہے اور اموی سلسلہ جدے وچ چھوٹا یزید بھی ہے تے وڈا یزید بھی اے سواد میں کلے ہی لے ہے تے شکر ہے سپیکر ڈسٹرب ہو گئے بہت شکریہ سر مہربانی سر یہ بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار بنو امیہ کے پاس تھا جہاں 60 ہجری میں کربلا اور پھر 61 میں چند دنوں کے لیے یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھا اور وہ بیٹھا پہلی اور آخری دفعہ ہی تھا وہ یہ کہہ کے تخت سے اتر گیا کہ جس تخت پہ محمد کے بچوں کا خون شامل ہے میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تو یہ ان کا جب بنو عباس نے امویوں سے اقتدار لینے کا نعرہ لگایا تو نعرہ انہوں نے بھی خون حسین کے بدلے کا لگایا لوگوں نے ان کا ساتھ دیا پھر یہ الگ بات ہے کہ ان حرام زادوں کے ظلم امویوں سے بھی زیادہ ہو گئے تو جب یہ بنو امیہ اسپیکر بیٹا کچھ آواز کم کرو گے یہ ٹکراؤ ختم کرو یہ جو ڈبلنگ ہے جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے تب موقع مل گیا تیرے مولا جعفر کو اپنی حویلی کی باتیں سنانے اور پھر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں مدینہ میں تیرے مولا جعفر کی صادق کی درسگاہ کہہ لے یونیورسٹی کہہ لے جہاں جن حکومتوں میں اولاد علی کے اماموں سے مسئلہ پوچھنا موت کو دعوت دینا ہوتا تھا اس ماحول میں تیرے مولا کو موقع ملا 4000 شاگرد یک سر یک دم تیرے امام جعفر کے سٹوڈنٹ تھے 4000 اور یہ تب واحد یونیورسٹی تھی جہاں عمر کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا
چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسٹوڈنٹ تھے، بزرگ بھی امام کے طالب علم تھے، اور آج جن علوم کی وجہ سے یہ سائنسدان پوری دنیا پہ حکمرانیاں کرتے ہیں، ان علوم کے جو بانی تھے وہ تیرے مولا کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے۔ اور اگر آپ اجازت دیں میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں، یہ باتیں ہمارے ممبر پہ کم کی گئی ہیں کیونکہ یہ محفل ہی سیدوں کی غربت کی شروع سے رہی ہے تو مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ باتیں بیٹا آپ کے ذہن میں ہو، تمہارے مولا جعفر صادق نے اتنے علوم اور اتنا سلسلہ ملک صاحب علمی آگے بڑھایا کہ جب تیرے مولا کا مدینے میں انتقال ہوا ہے نا، اتنا بڑا جنازہ تھا تیرے 6ویں امام کا، اتنا بڑا، اور اس جنازے کا روب دیکھ کے 20,000 غیر مسلم جعفر مولا کے نانے کا کلمہ پڑھ گیا۔ اللہ مان۔ اور یہ جو مولا تمہارے مسلک جعفریہ کا ٹائٹل بن گئے، آج بھی آپ کے جو بچے عرب ملکوں میں مزدوریاں کر رہے ہیں نا، سعودیہ میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں، دبئی میں یا ان اسٹیٹوں میں، وہاں اپنے بچوں سے پوچھ لینا وہاں، کیونکہ آج بھی ان حکمرانوں میں آل نبی برداشت نہیں ہوتے، تو انہیں اگر نام شام سے بیٹا شک پڑ جائے نا بچے کے نام سے، تو پھر فیکٹری کے مالک وہ جو شیخ ہوتے ہیں وہ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو، وہ کہتے ہیں انت جعفری۔ تو آدھی دنیا میں تمہاری پہچان جو ہے نا وہ جعفری کے حوالے سے ہے۔ اس مولا کا میں فرمان دے رہا ہوں جنہیں شیعوں کے ولایت علی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس تمہارے مولا کا فرمان ہے جس کی وجہ سے ہم یہ قبلے کعبے بنے پھر رہے ہیں نا مدرسوں میں، اس مولا کا فرمان ہے۔ امام ذرا خدا را اور اللہ کرے مولا کی بات ہے، اور آپ یقیناً آپ دھیان دیں گے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، آپ ذرا مزید توجہ فرما جائیں۔ امام جعفر فرما دیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر تو بہت بڑا ہے، اولاد علی ہونا کوئی معمولی بات ہے، متوجہ سرکار۔ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، امام فرماتا ہے فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ جواب سارے دیں گے مولا کے نام کا۔ میں نے بیٹا کیوں کہا ہے کہ جواب سارے دیں گے، کیوں کہا ہے؟ میں آپ سے تھوڑا ہائٹ پہ ہوں، میں سارے مجمع کی زیارت کر رہا ہوں، جب سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سن تو بڑا کمال رہے ہیں آپ، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرا خیال مجھے تقریباً 38 منٹ ہو گئے، 38 منٹ سے کوئی 6 کو نعرے لگے اس یا علی آل مہربانی سے، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، ستواں ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 6-7 نعرے حیدری کہا ہے نا مومنین، سارے مجمع نے یا علی نہیں کہا۔ اچھا میں پریشان نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے مومنین اس لیے یا علی نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لیں، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا تو، اور پھر یار اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ غدیری دنوں میں بیٹھے ہیں۔ لہذا جب مولا کا نام لگتا ہے، اور میں نے کہا نا اپنے حصے کا قرآن، تو یہ بھی ہمارے بھائی جو ہے نا، کیونکہ مجلسیں آج کل تقریباً ساری ہی لائیو چلتی ہے، اللہ ان لائیو والوں کو زندگی دے، ان کا بھی نا
تبلیغ مذہب میں بڑا حصہ ہے. ان کا حصہ پتہ کیا ہے کہ ایک زمانے میں کچھ ہمیں وہ بھی پیارے لگتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں ہم سے ناراض ہوتے. مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ, مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جدوں دی لائیو چلی ہے, موبائل ہر جیب وچ, ہن کوئی نہیں آکھدا, کیونکہ اگر اب کہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر فیس بک تے مجلساں ہی مجلساں, نکاح ملک میں بچا کس کا ہے. واہ 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 سیدنا واہ ماشاء اللہ واہ. مہربانی سے پھر بچے ہی جی بسم اللہ. تو جب یہ لائیو پروگرام ہمارے اہل اسلام بھائی دکان پہ, ڈیرے پہ, بیٹھک میں, کچھ تو خیر اسپیشل بندے بڑا دھیان رکھتے ہیں کو گل ہووے, جی ہاں کوئی گل لبے جی, تو وہ بڑا مطلب توجہ سے تو جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا, تو پھر وہ کہتے کسی سے کچھ نہیں, کلے ہی سوچتے ہیں کہ یار ہمارا ختم قرآن ساڑھے تے مہینے لگتے ہیں, ہمارے مہینے لگتے ہیں, پھر کہیں قرآن ختم ہوتا ہے, اور یہ شیعہ یا علی کہتے. واہ 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 واہ, یار یہ کیا بات ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. او بھائی یہ نصیبوں کی بات ہے, نام تو اور بھی بڑے ہیں, لیکن یہ واحد نام مولا کائنات کا. کیونکہ میری قوم کے بچے, طلبہ و طالبات بھی سن رہے ہوتے ہیں, انہیں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, فیکٹریوں میں, دفتروں میں بات کرنا پڑ جاتی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کلیئر ہوتی رہیں. یہ 30 پاروں کی تلاوت اس میں یا علی میں کیسے آ گیا؟ میرے جان رسول اللہ کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں, ٹائم تو چلا گیا, آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چن لیا. اس کا مطلب ہے چن لینا اللہ کا مزاج ہے. واہ 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 واہ, چن لینا, واہ واہ شاہ جی واہ, کیا بات ہے, چن لینا. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں یہ یا اہلیہ, بس بات ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ نے آسمانی کتابوں صحیفوں میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چن لیا, اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے 4 میں سے 1 کو چن لیا. 4 میں سے تورات, زبور, انجیل, قرآن, ان 4 میں سے اللہ نے 1 کو چن لیا. اب بندہ اللہ میاں سے لڑنا شروع کر دے, تو نے 4 1 کو کیوں چنا؟ بھائی مالک مرضیوں والا ہے, مالک میری جان بہت شکریہ. اچھا اب حضور فرماتے ہیں کہ ان سارے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کا نچوڑ جو ہے نا وہ قرآن میں آ گیا. اب مولا کائنات علی بادشاہ فرماتے ہیں, یہ بھی ایک بحث ہمارے بھائی سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی شروع کر دیتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں. میں اس موقع پہ سلام کروں گا تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو, انہوں ساڑا پار, انہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, وقت ہی تمام ہو گیا, یہیں پہ مجھے گفتگو روکنا ہے. جی جی بسم اللہ سبحان اللہ. میرے اس کا مطلب ہے بھائی وہ کلپ شلپ دیکھتے رہتے ہیں جو انہوں نے مجھے اشارہ دی ہے. میں نے تو لگا میرا چینل بدلن لگے ہو, لیکن شکر ہے کہ بات ریلیٹڈ ہے. طارق جمیل صاحب نے جب یہ لفظ کہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, انہیں مولا علی کہا کرو, پھر طارق جمیل صاحب میرے ذہن میں وہ چل, طارق جمیل صاحب اللہ انہیں خوش رکھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولا علی تو شیعہ کہتے ہیں, تو طارق جمیل صاحب نے کہا شیعہ ٹھیک کہتے ہیں.
یہ طارق جمیل صاحب نے شیعہ مجلس میں آ کے نہیں کہا کہ تم اپنے جناب مدرسوں میں مطمئن ہو جاؤ کہ جی شیعہ نو راضی کرن گیا تھا. میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا ہے اور پھر انہوں نے حدیث پڑھی ہے مولا کا لفظ ثابت کرنے کے لیے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو نا مولا کا معنی دوست ہے، وہ نہیں ہے. محمد یار نہیں، محمد سردار ہے. لہذا انہوں نے کہا جی ہاں یہ حدیث پڑھی، حدیث آپ کو بھی یاد ہے، من کن تو مولا ہو. یا علی تیری پاور کے کیا کہنے. سعودیہ میں ایک علامہ ہے البانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے صحیح حدیثوں کو علیحدہ کیا. او بخاری شخاری تے بھی نہیں کھلوتے. انہوں نے اپنے حساب سے 22 جلدوں میں احادیث سے صحیحہ یہ سعودی عرب سے ہی انہوں نے شائع کیے. میں نے افغانستان کے تھرو وہ کتابیں دوست سے انہوں نے مہربانی کی اور میں نے انہیں دیکھا اور میں یا علی کیا کہنے، میں بار بار کہہ رہا ہوں جتنی حدیثیں پنجتن کی فضیلت میں تھی نا انہوں نے ضعیف ثابت کر دی. یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. خیر حق بنتا ہے ان کا یار، وہ جن کے وکیل ہیں ان کی بات کرنی چاہیے. لیکن یا علی تیرے کیا کہنے. اور جڑیاں 1700 شان اہل بیت کی ضعیف کرتا گیا اسے بھی صحیح حدیثوں میں لکھنا پڑا کہ خطیر پہ محمد نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. انہوں نے یہ وہاں پہ بھی تسلیم کیا. خیر طارق جمیل صاحب نے جب یہ رسول اللہ کی بیٹا حدیث پڑھی نا کہ حضور نے، میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علی کو مولا کہا کرو، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی میں. تو جو میرے بھائی نے مجھے اشارہ دیا، طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھ کے نا اپنے تبلیغی دوستوں سے پوچھا کہ حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے. لہذا بات میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا. میں ممبر پہ طارق جمیل صاحب کو سیلوٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ لائف سلوٹ ہے جی. علی مولا، علی مولا. آپ جیئے بیٹا. علی مولا، علی مولا. یہ میں سیلوٹ بھی کر رہا ہوں اور طارق جمیل صاحب سے اپنی آج کی اس گفتگو کے اختتام سے پہلے یہ میں ان تک اپنی گزارش پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں. انہوں نے فقرہ کیا کہا ہے، بیٹا تو ہون تھی چوپے میرا کو لین دین کر رہا. سبحان اللہ یار. دو ترل بندے لائن وچ بیٹھے جے پہلے نمبراں تے انہوں نے سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ. اچھا یہ واقعی عجیب پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں. مہربانی صاحب جواب دیا کر، جواب دیا کر. مہربانی صاحب بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. جی بھی سن. مہربانی صاحب، مہربانی جی. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. جی سارے آنو بخوا کے رکھو. نہیں میں ویسے کہ مالک برکت دیں آپ کے رزق میں. یہ بہت عجیب اس میں. ہاں جی کیا محبت ہے جی ان کی. بس بات میں بالکل اینڈ پہ میں جی تشریف رکھ لیں، جگہ دیں جی بزرگ ہمارے بھائی. مہربانی صاحب میں بات کر رہا تھا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ مالک انہیں صحت والی زندگی دے، انہوں نے تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کریں، انہیں مولا علی. طارق جمیل صاحب پورے ملک سے مولویوں میں واحد مولوی. دیکھیں مرنا ہر کسی نے، موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں. طارق صاحب آپ کو اللہ زندگی دے.
آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی. میں پھر کہہ رہا ہوں مولانا اللہ آپ کو ڈھیروں سال زندگی دے. آپ کے اندر انس ہے محمد کے گھرانے سے, حضور کے گھر سے آپ کو عقیدت ہے, اور آپ کی وجہ, آپ کے اس فکرے کی وجہ سے کہ علی کو مولا کہا کرو. یہ سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ طارق جمیل صاحب سے دعائیں کروانے والوں میں کتنی کمی ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے حق ادا کر دیا یہ کہہ کے کہ باقی حضرت ہیں. یہ مولا, اسے حضرت علی نہیں کہنا, اسے مولا علی کہنا. میں نے کیوں کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے یہ فقرہ کہہ کے اپنی قبر خدا جانتا ہے. میں سید ریاض رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا طارق جمیل نے کہا ہے نا اسے مولا علی کہا کرو, یہ انہوں نے خود نہیں کہا. یہ کوئی طاقت ہے جس نے ان سے کہلوایا ہے. طارق جمیل صاحب میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہیں سے غیبی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا, قبر میں مولا علی نے آنا. کیا کہنے بلند لہجے میں آپ جی ہیں. علی مہربانی صاحب. اور اب مرشد کائنات میں لوگ بنائے ہی پھرتے ہیں, ہم ماڑے صحیح. ایک بندہ مولانا اسماعیل سے میرے استاد محترم نو آکھن لگا, مولانا اسماعیل اور تو پڑھیا لکھیا بندہ تھا, اور تے جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو. خیر تسی تے پنجابی نہیں سمجھتے, سارے جرمن ہو. اس کی آکھیا او بسم اللہ درگاہ. اس آکھیا جے تو مولا اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ تھا تے جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال قبلہ نے کہا شیعوں کو کہ آکھیں لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اور سنیا کرو یہ جب ہمارے علماء کرام, ہمارے بھائی جب روڈ پہ گزر رہے ہوتے ہیں نا تو سڑک کے کنارے کسی جھگی پہ علم لگا ہوتا ہے. جھگیوں پہ جب یہ علم دیکھتے ہیں نا تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی, انہیں پرابلم علم کی ہوتی. پھر اپنے گاڑی پھیلو ساتھیوں دوستوں کو کہتے ہیں اب کیا جی یہ شیعہ یہ نہیں ہوں ماڑے غریب. آج ماڑے غریب کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. اپنے پڑھے لکھے اسکالروں سے پوچھنا کہ 950 سال کے بعد نوح نبی اللہ کے دین کی تبلیغیں کر کر کے تھک گیا نا, تھکے ہوئے نبی کو دے کے اللہ نے کہا تبلیغ چھوڑ دے, اب کشتی بنا. میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ رہے گا. یہ جو گزرتے ہوئے کہتے ہیں ماڑیاں قوماں شیعہ, جاؤ اپنے اسکالروں سے پوچھو نوح نبی نے کشتی بنائی اور کشتی نجات پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے والے. آپ جیے اوہو ہو یار صلی اللہ صلی اللہ. آپ جیے. لیکن اگر زمانہ اس قبیلوں کو پہچان لیتا پھر علی کی بیٹیاں عیدوں پہ کیوں اجڑتی؟ میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں. 2 لفظ صرف, کیونکہ مجلس سے عزا کا ٹائٹل ہے تو مصائب کا ایک فقرہ نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں گفتگو ادھوری رہ جائے گی. مسلمانوں سال میں 2 ہی عیدیں ہیں نا, ایک رمضان والی عید, دوسری یہ جو ابھی گزری ہے قربانی والی عید. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے. صرف 1 منٹ میں لے رہا ہوں.
رمضان والی عید علی کی بیٹیاں پردیس میں اجڑ گئی. قربانی والی عید بی بی رقیہ کی جوڑی تھی. میں ممبر کے آداب سمجھتا ہوں. آج کا مخصوص جو ٹائٹل ہے وہ تو وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے، لیکن میری ایک آپ سے اپیل ہے، سارا سال لاہور نہ بھی جاؤ تو خیر، لیکن یہ جو عید گزری ہے نا، عید والی رات لاہور جایا کرو. اکیلے نہیں جانا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ساتھ میں. عباس کی بہن چوکھٹ پہ جا کے کہنا بی بی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان، یہ کربلا والوں میں سب سے پہلے اجڑنے والی بہن ہے. آج لوگ ڈیروں پہ بیٹھ کے دکانوں کے تھڑوں پہ تبصرہ کر دیتے کہ یار یہ لوگ ہر چاند میں ہر موسم میں روتے ہیں. یہ میرے خیال کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرپور کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں نا فیملیوں کی فیملی ہے یورپ میں سیٹل. وہ ایک بچہ اکیلا، فیملی غریب تھی، کسی طرح یورپ پہنچ گئے. مقدر اس فیملی کے، وہ سیٹل بیچارہ کیا سال بھی نہیں ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہاں پاکستانی بچوں نے ان کے گھر فون کیا کہ جنازہ ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بڑھا، اور ابھی آپ کے بچے نے یہاں کوئی جاب شاپ تو کی نہیں تھی، تو آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر دیں. اس کے باپ نے فون پہ جو جواب دیا پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا میری صرف 1 ایکڑ ملکیت ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، لیکن جنازہ بیٹے کا اپنے قبرستان میں لاؤں گا. اور تو بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. تو نے کبھی نہیں سوچا مدینہ کہاں لاہور کہاں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا